صلی اللہ رسول اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا قضیت الصلاة فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل اللہ واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہ تعالیٰ نے جمعے کی نماز پڑھنے کے بعد کا حکم دیا، فانتشروا فی الارض، زمین میں پھیل جاؤ، وابتغوا من فضل اللہ، اور اللہ کے فضل کو تلاش کرو۔ جمعے کی نماز سے پہلے تو حکم یہ ہے فاسعوا الی ذکر اللہ، اللہ کے ذکر کے لیے دوڑو، یعنی مسجد جاؤ۔ جمعے سے پہلے مسجد جاؤ، اور اللہ کے ذکر سے مراد خطبہ ہے، امام جو خطبہ دیتا ہے، اس لیے خطبے کا سننا جمعے کے دن واجب ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا جہاں حکم آ گیا فاسعوا، اس لیے اگر جمعے کا خطبہ نہ ہو تو جمعے کی نماز نہیں ہوتی۔ اس لیے جب پہلی اذان ہو جائے تو اس کے بعد کاروبار منع ہے، اگر کاروبار کرے گا تو مکروہ تحریمی۔ اور جمعے کے بعد کیا حکم ہے؟ فانتشروا فی الارض، زمین میں پھیل جاؤ، وابتغوا من فضل اللہ، اللہ کے فضل کو تلاش کرو۔ فضل سے مراد رزق ہے، تو یہ جو رزق روٹی ہمیں ملتا ہے یہ فضل الہی سے ملتا ہے، ہماری کوشش اور کاوش کے اس میں دخل نہیں۔ ہم تو مرغی کے لیے کوشش کرتے ہیں، ملتی دال ہے، اگر ہماری کوشش پر ہوتا تو ہم جیسے چاہتے ویسے ہوتا، ویسا تو ہوتا نہیں، بلکہ خدا اپنے فضل سے دیتا ہے، اس لیے اللہ نے فضل فرمایا۔ لیکن کوشش کو سبب کے درجے میں شرط قرار دے دیا کہ سبب تم نے اختیار کرنا ہے، ہمیں سبب اختیار کرنے کا حکم ہے۔ دیکھیں آخرت بھی اللہ کے فضل سے ملے گی، لیکن ہمیں کوشش کا حکم ہے، نماز پڑھو، نیکی کرو، روزے رکھو، اللہ اللہ کرو، لیکن دیں گے اپنے فضل سے۔ پیغمبر اسلام نے خود فرمایا، ہم عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا جب آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ جنت میں جنتی اللہ کے فضل سے جائے، تو انہوں نے کہا کہ آپ بھی، کہا میں بھی، اللہ کا فضل مجھے گھیر لے گا۔ اللہ تعالیٰ اپنی شان حاکمیت بتا رہے، تو مت سمجھو کہ تم نیکی کر کے ہمیں مجبور کر دو اس بات پر کہ تمہیں جنت ضرور دیں۔ یہ ہمیں، کیونکہ اگر مجبور ہو جائے گا تو مولا ہی نہیں، اللہ ہی نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قیامت کے دن کے بارے میں یہ نہیں فرمایا قاضی یوم الدین کہ میں قیامت کے دن فیصلہ کرنے والا ہوں گا، قاضی نہیں، مالک یوم الدین، میں مالک ہوں، اور مالک کی مرضی ہے جو فیصلہ کرے، قانون کا پابند نہیں ہے کہ اللہ جہاں اپنے فضل سے دیں گے وہ قانون کو نہیں دیکھیں گے، ہاں سزا دینے میں عدل قائم رکھیں گے، وہاں کسی کو سزا اس کی جرم سے زیادہ نہیں دیں گے، لیکن جہاں نوازنے پر آئیں گے تو اتنا نواز دیں گے کہ عمل تھوڑا ہوگا، نوازا زیادہ جائے گا۔ یہی وجہ ہے، دو بڑی اہم اس پر روایات ہیں۔ ایک روایت تو آتی ہے کہ جنت کے 8 دروازے ہیں اور جہنم کے 7 طبقات اور دروازے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایک دروازہ زائد کیوں رکھا جنت کا؟ یہ فضل کا دروازہ ہے، کچھ بھی نہیں کریں گے پھر بھی دے دیں گے، لیکن جہنم میں سارے 7 وہی ہیں جو بدعملی کریں گے، 7 قسم کی بدعملیاں وہی جائیں گے۔ اور دوسرا، جب جہنم کہے گی میرا پیٹ نہیں بھرا تو اللہ تعالیٰ اپنا قدم رکھ دیں گے اس میں، اور جنت کی میرا پیٹ نہیں بھرا، ینشو نشا، فرمایا کہ مخلوق پیدا کر دیں گے اس کو بغیر کسی عمل کی ان جنتوں میں بسا دیں گے۔ فابتغوا من فضل اللہ واذکروا اللہ کثیرا، فرمایا اللہ کو خوب یاد کرو، دیکھو خوب یاد کرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ فلاح ذکر کثیر کے ساتھ ہے، خوب اللہ کو یاد کرو، اور ذکر انسان محض اللہ کی رضا کے لیے، جتنی عبادات ہیں محض اللہ کے رضا کے لیے کرے،
کیفیات کے لیے نہیں کہ کوئی کیفیت ہمیں مل جائے. حکیم الامت تھانوی فرماتی یہ بھی نفس کا حظ اور نفس کا مزہ اس میں کہ کوئی کیفیت مل جائے. کہ جی ذکر کرتا تھا کہ مجھے بہت سکون ملے، مجھے یہ ملے وہ ملے. آپ اللہ کے رضا کے لیے کریں پھر سکون بھی مل جائے گا. آپ اس کو مطلوب اور مقصود نہ بنائیں. یہ حظ نفسانی عجیب ہے، حظ نفسانی. اس لیے حکیم الامت تھانوی رحمہ اللہ سے کسی نے کہا کہ حضرت حظ نفسانی یا کیفیت نفسانی اور کیفیت روحانی میں کیا فرق ہے؟ سن لو اچھی طرح. فرمایا کیفیت نفسانی ہے کہ وہ یکدم بہت زیادہ آ جاتی ہے، چاہے تو تھوڑا ذکر کیا اور کچھ محسوس ہونے لگ گیا. اور کیفیت روحانی وہ ہے جو بالکل دھیرے دھیرے آئے گی اور پھر جب درجہ کمال کو پہنچے گی تو کبھی زائل نہیں ہوگی. اور یہ جو کیفیت نفسانی ہے یہ کبھی طاری ہو جائے گی تو پتہ نہیں با یزید بستامی بن جائے گا، پھر چلی جائے گی تو ننگے یزید بن جائے گا. ہمیں یہ فرق ہے. شیئن فشیئن وہ درخت کی طرح بڑھتی ہے، جیسے درخت آہستہ آہستہ بڑھتا ہے پھر 100 سال تک زندہ رہتا ہے. اور فصل کیسے بڑھتی ہے اور 6-4 مہینے کے بعد اس کا نام و نشان ختم ہو جاتا ہے. حضرت نے فرق بیان کیا. فرمایا کہ عبادات ہوں، ذکر اذکار ہو، مقصود اللہ کے ذات، اللہ تعالیٰ خوش ہو جائے، بس اللہ خوش ہے، آپ اللہ اللہ کر لو، اللہ خوش ہے. کیفیات کی طرف نہ جائے، کیفیات مقصود نہیں ہے کہ آپ کو وہ مزہ بھی آئے، یہ بھی ہو وہ بھی ہو، اچھے اچھے خواب آنے شروع ہو جائیں، یہ ہونا شروع ہو جائے. درود شریف پڑھ رہے ہیں تاکہ وسلم کی زیارت، اس لیے درود پڑھ رہے ہیں. بھائی وسلم کا محبت کا حق ہے درود پڑھنا. زیارت کرا دے بہت اچھا، نہ کرا دے کوئی بات نہیں، عاشق تو در پر پڑا رہے گا بھائی. اس نے کیا ہے، درود شریف پڑھ رہے ہیں وسلم کی زیارت ہو اس لیے درود پڑھ رہے ہیں. یہ بھی ان کیفیات میں سے بھائی، یہ کو مقصود ہے. کہتے پوری زندگی پیغمبر سلام کی زیارت نہ کسی کو ہو، پوری زندگی، لیکن وہ سنتوں پر عمل کر رہا ہے، درود شریف پڑھ رہا ہے، نمازیں پڑھ رہا ہے، پیغمبر سلام کی شفاعت بھی ملے گی، قرب بھی ملے گا، جنت بھی ملے گی. یہ مقصود نہیں ہے. اس لیے بعض وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ ہم تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کی بیعت کرا دیں گے، ہمارے پاس اور وسلم سے بیعت کرا دیں گے. علماء نے ان پر رد لکھا ہے کہ بھائی یہ ایسا تو ہوتا ہی نہیں. اگر کوئی ایسا کراتا ہے تو یہ کیفیت مطلوب نہیں ہے، یہ کیفیت مطلوب نہیں. مطلوب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہے، فاتبعونی یحببکم اللہ. اور مقصود اللہ تعالیٰ کی رضا ہے، اللہ تعالیٰ راضی اور خوش ہو جائے، یہ مقصد ہے. کیفیات ملے مرضی ہے، نہ ملے کوئی بات نہیں، مقصود نہیں ہے. ساری کھولے یا نہ کھولے در، اس پہ کیوں ہو تیری نظر، تو بس اپنا کام کر، یعنی صدا لگائے. میرے اور آپ کا کام ہے اللہ کو یاد کرنا، ذکر کرنا. کیفیات کا طالب نہ ہو، طالب کیفیات، بلکہ طالب مزہ بھی نہ ہو، طالب مزہ بھی نہ ہو. اس لیے خشوع اور خضوع میں جو نماز سب سے اونچی عبادت ہے، اس میں خشوع خضوع کی تعریف ہی ہے. خشوع نام ہے کہ دل کو لگائے رکھو، دل کو لے کے اس میں آؤ، نماز میں ادھر ادھر چلا جائے تو اس کو لاتے رہو. بھائی یہ یہاں تک مطلوب ہے. اور خضوع یہ ہے کہ تمہارے اعضاء نماز میں ہوں، ایسی حرکتیں نہ کرو کہ تو دیکھنے والا کہ یہ تو نماز ہی نہیں پڑھ رہا ہے، دائیں بائیں دیکھ رہا ہے، کھجلی کر رہا ہے، کبھی کچھ کر رہا ہے. بھائی یہ خضوع ہے. یہ نماز اللہ کے یہاں بہت اونچی نماز ہے اور اس پر پورا نماز دیں گے. اب کیفیات طاری ہوں انسان پر وہ کوئی ضروری نہیں ہے. تو بہرحال تو فذکر اللہ کثیرا، کثرت سے اللہ کو یاد کرو، لعلکم تفلحون، یعنی فلاح کا تعلق کثرت کے ساتھ اللہ کو یاد کرنا ہے. ہر وقت اللہ یاد رہنے چاہیے. اللہ تعالیٰ کبھی بھی انسان اللہ تعالیٰ کو نہ بلائے. اللہ عمل کی توفیق دے. ذکر سے پہلے نیت کرے، میں اس لیے ذکر کرتا ہوں اللہ کی محبت حاصل ہو جائے. جب لا الہ کہیں تو تصور کریں دل دھل رہا ہے، اور الا اللہ کہیں تو اللہ کا نور عرش سے دل میں داخل ہو رہا ہے.
لا الہ الا اللہ 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 محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم یار رہے یار تو میرا اور میں تیرا یار رہوں مجھ کو فقط تجھ سے ہو محبت خلق سے میں بیدار رہوں ہر دم ذکر و فکر میں تیرے مست رہوں سرشار رہوں ہوش رہے نہ مجھ کو کسی کا تیرا مگر ہوشیار رہوں اب تو رہے بس دادا میں آخر میرے زبان میرے الہ لا الہ الا اللہ 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 لا الہ الا اللہ
لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم. ایک تسمیہ سے ذات لفظ اللہ کی فرمائے پہلے اللہ پر جل جلالہ کا اللہ جل جلالہ تعالی شان اللہ 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 جل جلالہ تعالی شان. ایک تجھ سے کیا محبت ہو گئی ساری دنیا سے وحشت ہو گئی عشق میں ذلت عزت ہو گئی لی فقیری بادشاہت ہو گئی ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی اب تو آجا اب تو خلوت ہو گئی اب تو آجا اب تو خلوت ہو گئی مٹا دے اپنی ہستی کو جھونک دے ساری مستی کو بستی بستی کہتا جا اللہ 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 جل جلالہ تعالی شان. 10 بار یہ استغفار پڑھ. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین 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 رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. 10 بار یہ درود شریف پڑھ لیں. صلی اللہ علی النبی الامی 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 صلی اللہ علی النبی الامی
صلی اللہ علی النبی الأمی صلی اللہ علی النبی الأمی اللهم لك الحمد كما أنت وصل على محمد كما أنت وقلبنا كما أنت إنك أنت التقوى والمغفرة ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم أعطنا عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأن الباطل باطل وارزقنا اجتنابا يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين اللهم واقعة كواقعة الوليد اللهم واقعة كواقعة الوليد اللهم واقعة كواقعة الوليد اللهم إنا نسألك حبك وحب رسولك وحب من يحبك وحب من يبلغنا إلى حبك اللهم اجعل حبك حب إلينا من أنفسنا وعلينا من الماء البارد کوئی تجھ سے کوئی کچھ مانگتا ہے الہی میں تجھ سے طلبگار تیرا تو کر بے خبر ساری خبروں سے مجھ کو الہی لو خبردار تیرا یا اللہ ہم سب کو تو اللہ والا فرما ہمارے گھر والوں کو اللہ والا فرما ہمارے بال بچوں کو اللہ والا فرما قیامت تک آنے والی ہماری نسلوں کو اللہ والا فرما اپنا قرب خاص میں نصیب فرما اپنی ولایت اور دوستی نصیب فرما ہم دور افتادوں کو اپنے نزدیک فرما اپنے قرب کی لذت میں نصیب فرما اپنے ذکر کی لذت میں نصیب فرما یا اللہ لوگوں کو ختم فرما کر اپنے راستے کا شیر نر فرما نفس و شیطان سے ہماری حفاظت فرما نفس و شیطان سے ہماری حفاظت فرما نفس و شیطان سے ہماری حفاظت فرما جو گناہ ہو گئے معاف فرما پوری امت کو معاف فرما یا اللہ اپنا قرب خاص اپنی ولایت صدیقیت نصیب فرما ہماری قیامت تک آنے والی نسلوں کو نصیب فرما ہمارے دوست احباب متعلقین متعلقات پورے عالم میں جہاں ہیں یا اللہ سب کو اپنی ولایت اور دوستی نصیب فرما یا اللہ آپ کی محبت کے جہاں جہاں مجلسیں ہو رہی کام ہو رہے یا اللہ سب کو یا اللہ سب کو تو قبول فرما اور یا اللہ اپنے محبت کے درد کو عام اور صاف فرما یا اللہ ہمارے حال پر رحم فرما امت کے حال پر رحم فرما یا اللہ پاکستان کی حفاظت فرما دینی مدارس کی مساجد کی خانقاہوں کی مراکز کی دینی اجتماعات کی حفاظت فرما یا اللہ اس کے ذریعے خیر کو پورے عالم میں عام اور تام فرما ہمیں بھی ہماری اولادوں میں قیامت تک کی نسلوں کو ہم میں سے کسی کو ضائع نہ فرما یا اللہ ہم میں سے کسی کو ضائع نہ فرما اپنی دین کی خود خدمت کے لیے ہمیں قبول فرما ہماری اولاد کو قبول فرما ہر قسم کے شرور و فتن سے محفوظ فرما یا اللہ ہمارے مرحومین مرحومات کی مغفرت فرما ہمارے والدین اساتذہ مشائخ عزیز اقارب سب کی بے حساب مغفرت فرما یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما پریشان دوستوں کی پریشانی دور فرما رزق کی تنگیوں کو دور فرما قرضوں کے بوجھ کو دور فرما یا اللہ ہماری حاجات کو پورا فرما ہر مسلمان کی حاجت کو پورا فرما اللہم کل خیر لکل مسلم مسلمہ اللہم کل خیر لکل مسلم و مسلمہ اللہم کل خیر لکل مسلم اللهم انا نسأل من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ من شر ما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وانت المستعان وليك البلاغ ولا حول ولا قوة الا بالله اللهم انا نسألك بأنك الله الذي لا اله الا انت الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله اجمعين